اسلام میں حضرت آدم آخر یہ ہیں کون؟ یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کے شروع ہونے کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو گناہ، معافی اور ہمارے یہاں ہونے کے مقصد سے جڑی ہے۔ چلیں آج اسی بنیادی کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ انسانیت کے باپ، یہ ایک ایسا خطاب ہے، ایک ایسا ٹائٹل جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہے، لیکن جانتے ہیں اسلام میں اس کا مطلب صرف ایک نسلی تعلق سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک مقدس وراثت اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بھی علامت ہے۔ تو اصل میں حضرت آدم ہیں کون؟ دیکھیے، وہ صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ اسلام کے پہلے نبی بھی تھے اور پہلے مسلم بھی، یعنی وہ پہلے تھے جنہوں نے خدا کی مرضی کے آگے سر جھکایا۔ اور پھر آتا ہے شاید سب سے اہم کردار، خلیفہ، یعنی زمین پر خدا کے نائب۔ یہی تو ان کے وجود کا، بلکہ ہمارے وجود کا اصل مقصد ہے۔ تو چلیں کہانی کے پہلے حصے میں قدم رکھتے ہیں، تخلیق کی کہانی۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس آسمانی سین کو کیسے بتاتا ہے جس نے ہمارے سفر کی ابتدا کی۔ تو یہ کوئی معمولی تخلیق نہیں تھی، یہ ایک طرح کا خدائی امتحان تھا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے کہ زمین پر ایک نایاب آنے والا ہے۔ اس پر فرشتے سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں یہ مخلوق فساد تو نہیں پھیلائے گی۔ پھر خدا حضرت آدم کو وہ نام سکھاتے ہیں جو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ علم کی بنیاد پر سبق سکھانے کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب کر لیتے ہیں سوائے ایک کے، ابلیس انکار کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک پورا سلسلہ تھا، اعلان، سوال، علم کا اظہار، حکم اور پھر انکار۔ اور بس یہیں سے کہانی کا پہلا بڑا ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف آدم بنام ابلیس نہیں ہے، یہ دراصل دو الگ الگ فلسفوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف مٹی سے بنی عاجزی جو علم کو قبول کرتی ہے، اور دوسری طرف آگ سے پیدا ہوا تکبر جو اپنے اصلیت پر غرور کرتا ہے۔ ایک نے حکم مانا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ ایک نے علم قبول کیا، دوسرے نے اپنی بڑائی کا دعویٰ کیا۔ یہیں سے دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ تو اب حضرت آدم اور حوا جنت کے باغ میں ہیں، لیکن یہاں بھی ایک امتحان تھا۔ انہیں صرف ایک شرط پر وہاں رہنے کی اجازت تھی، ایک خاص درخت سے دور رہنا ہے، ہمیشگی کا درخت۔ لیکن پھر ابلیس آتا ہے اور وہ ان کی سب سے کمزور رگ پر ہاتھ رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت کا لالچ دیتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی کا انت نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک نئے سفر کی شروعات تھی، زمین پر انسانی زندگی کا آغاز۔ تو کہانی کا دوسرا حصہ، گناہ، معافی اور اس کے معنی۔ آخر اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامک نظریے سے اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت اور خدا سے ہمارے رشتے کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اب آتا ہے ایک بہت بڑا سوال، کیا انسان پیدائشی گنہگار ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی مذہبوں کے نظریے کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ مطلب کیا حضرت آدم کی اس ایک غلطی کا بوجھ ہر انسان اپنے کاندھوں پر لے کر پیدا ہوتا ہے؟ اسلام کا اس بارے میں ایک بہت واضح اور الگ نظریہ ہے، اور وہ جواب ہے توبہ۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے۔ یہ اوریجنل سن یا پیدائشی گناہ کے فلسفے سے بالکل الگ ہے۔ یہاں گناہ کوئی ایسا پکا داغ نہیں ہے جو کبھی مٹ نہ سکے، بلکہ یہ ایک غلطی ہے اور اسے سدھارنے کا طریقہ بھی ہے۔ غلطی مانو، اس پر شرمندہ ہو اور معافی کے لیے خدا کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور جانتے ہیں اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مثال خود حضرت آدم کی کہانی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ ذرا سوچئے کہ جنت سے زمین پر بھیجا جانا کوئی سزا تھی ہی نہیں، بلکہ یہ خدا کے بڑے پلان کا حصہ تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، انسان کو زمین پر آنا تھا، یہاں زندگی گزارنی تھی، سیکھنا تھا، ہاں غلطیاں بھی کرنی تھیں، اور پھر توبہ کے ذریعے خدا سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم صرف ایک شخص نہیں، وہ پوری انسانیت کی علامت ہیں۔ ان کی کہانی ہماری کہانی ہے۔ ان کا جنت سے زمین پر آنا ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ جب ہم سے غلطی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ غلطی کرنا تو انسانی فطرت میں ہے۔ اصل امتحان تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، واپسی کا یا تکبر کا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے تیسرے حصے پر، جہاں ہم کچھ بحثوں اور الگ الگ تشریحات پر نظر ڈالیں گے، کیونکہ اتنی بڑی کہانی ہے تو ظاہر ہے اس پر صدیوں سے بہت دلچسپ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک کلاسک بحث جو اس کہانی سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے، انسان یا فرشتے؟ دیکھیں، دونوں طرف مضبوط دلیلیں ہیں۔ جو لوگ انسان کو بہتر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ انسان کو سجدہ کریں،
اور خدا نے وہ خاص علم بھی صرف انسان کو دیا۔ لیکن دوسری طرف دلیل یہ ہے کہ فرشتوں میں تو خواہشات اور غلطی کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی اطاعت 100% خالص ہے، تو وہ کیسے بہتر نہیں ہوئے؟ ایک اور دلچسپ پہلو ہے اسلامی اور یہودی روایت کا موازنہ۔ دیکھیے، دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ حضرت آدم کو بنانے کے لیے مٹی پوری دنیا سے جمع کی گئی تھی، لیکن اس کے معنی الگ الگ نکالے جاتے ہیں۔ اسلامی روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بھر کی مٹی انسانوں کے الگ الگ رنگ اور نسلوں کی وجہ ہے۔ ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں روایت اس مٹی کو ایک بہت ہی مقدس جگہ سے جوڑتی ہیں، ایک طرف کعبہ اور دوسری طرف ہیکل کی قربان۔ تو چلیے اب آخری حصے پر آتے ہیں، حضرت آدم کی وراثت، یعنی یہ کہانی آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس پوری کہانی کا نچوڑ شاید اس موازنے میں ہے، 2 کردار، 2 راستے اور 2 بالکل الگ انجام۔ غور کریں، غلطی دونوں سے ہوئی، ایک نے حکم نہیں مانا، دوسرے نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا، لیکن فرق کہاں آیا؟ فرق آیا رد عمل میں۔ حضرت آدم نے اپنی غلطی مانی، معافی مانگی اور انہیں ہدایت ملی۔ ابلیس نے تکبر کیا، الزام خدا پر ڈال دیا اور اسے نکال دیا گیا۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ غلطی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ اس غلطی کے بعد تکبر کرنا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کے رکتے ہیں، اگر حضرت آدم کا سفر واقعی انسانیت کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے، ایک نمونہ ہے، تو ان کے زمین پر آنے اور پھر معاف کر دیے جانے کی کہانی سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہمارے اپنے انتخاب، ہماری اپنی غلطیوں اور معافی مانگنے کی ہماری اپنی صلاحیت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔